بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، گزشتہ 9 اتوار سے مسلسل ہر اتوار بچوں کی سطح پر اتر کر دین اسلام کی انتہائی اہم بیسیکلی بنیادی باتیں ہم تم کو بتاتے آ رہے ہیں اور بڑی نرمی کے ساتھ تمہیں بتا رہے ہیں، اس لیے کہ نرمی ہی سے بات بنتی ہے۔ بچے پہلے ہی سے نرم ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، کمزور دل کے بھی ہوتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ بکھر جائیں گے۔ آپ تمام موتی ہیں، موتی، تمہیں بکھرنا نہیں چاہیے، جڑے رہنا چاہیے۔ تسبیح کے دانوں کی طرح ایک ہی لڑی میں تمہیں جڑے رہنا ہے، اور تمہارے جڑے رہنے کے لیے ہم نے نرم رویہ اختیار کیا ہے کہ نرمی سے ہم سمجھا رہے ہیں۔ بچوں، ایک بات یاد رکھو، ہمیشہ زندگی بھر کے لیے یہ بات ہم تمہارے سامنے شیئر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ یہ کہ دیکھو، زندگی میں ہمیشہ نرم رویہ اختیار کرو، سخت نہیں۔ تم سخت مت بنو کسی کے لیے، تم لوہا نہیں ہو کہ سخت بن جاؤ، تم پہاڑ نہیں ہو کہ سخت بن جاؤ، بلکہ تم تو ایک انسان ہو، اور انسان کے معنی آتے ہیں انسانیت رکھنے والا، انس رکھنے والا، محبت رکھنے والا، غمخواری رکھنے والا، درد مندی رکھنے والا، اپنے دل میں ایک احساس رکھنے والا۔ ایسا انسان جس میں انسانیت ہو، وہ دل کا سخت نہیں ہو سکتا، وہ اپنے دل کا بڑا ہی نرم ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی نرم دل تھے، نرم دل۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، پیغمبر، رب ذوالجلال کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ بڑے نرم دل ہیں، اور ہمارے نبی نرم دل تھے، جبھی تو لوگ آپ کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوتے تھے۔ پیغمبر گھر سے نکلتے تھے، تشریف لاتے تھے، سارے صحابہ آپ کو گھیر لیتے تھے۔ آپ کو دیکھ کر کوئی بھاگتا نہیں تھا۔ دیکھ کر بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان نہیں ہے۔ لوگ شیر سے بھاگتے ہیں، گیدڑ سے بھاگتے ہیں، کتے سے بھاگتے ہیں، انسان سے نہیں بھاگتے جس میں انسانیت ہو۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی نرم دل سے، قربان جائیں، درود ہو، سلام ہو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے نرم دلی اور نرم دلی کے ساتھ پوری زندگی گزاری۔ تو تم بھی نرم بنو۔ جب تم نرم دل بنو گے، تمہارا دل نرم ہوگا ہر ایک کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، سب کے لیے نرم بن جائیں گے تم، تو تمہارے قریب لوگ آئیں گے، تم سے ملنے کی خواہش رکھیں گے، تمہارے قریب بیٹھیں گے۔ چلو بچوں، بات آ ہی گئی تو ہم نے یہ بات بتا ہی دی۔ آج ہم جو تم سے گفتگو کرنے والے ہیں، 9 اسباق کے مکمل ہونے کے بعد اب ہم 10واں سبق تمہیں دے رہے ہیں۔ لیسن نمبر 10، سبق نمبر 10۔ بچوں، اس نعمت کو بڑی نعمت سمجھو کہ دین کی باتیں تمہارے سامنے آ رہی ہیں، اور مختلف انداز سے دین کی باتیں آ رہی ہیں تمہارے سامنے۔ لکھی ہوئی چیزیں بھی ہیں سامنے، تمہارے سامنے ایک کتاب ہے سنڈے کلاس کے نام سے، اور ویڈیو کے ذریعے سے بھی تم کو سنایا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ دین کی اہم ترین باتیں، اللہ کی نعمت ہیں، اس نعمت کی قدر کرو، اور اپنے حقیقی پروردگار کا شکر کرو کہ پروردگار، آپ کا بہت بہت شکر ہے کہ آپ نے ہم کو دین کی ان باتوں کے سننے کے لیے ہم کو جمع کیا ہے۔ ہم دین کی باتیں سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور ضرور ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، دین اسلام کے دوسرے ستون یعنی نماز کے بارے میں گزشتہ اتوار ہم نے تم کو بتلا دیا تھا کہ دین اسلام کے 5 ستون ہیں، جن میں دوسرا ستون نماز ہے، اور ہم نے 5 نمازوں کے نام بتائے تھے۔ فجر کیا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء،
اور 5 نمازوں کے اوقات بتائے تھے کہ فجر کی نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے، ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، مغرب کا وقت، عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے. ساری تفصیلات ہم نے تم کو بتا دی. نماز ہی کے بارے میں، اسلام کے اس دوسرے ستون ہی کے بارے میں ایک اور اہم بات ہم آج تم کو بتاتے ہیں، اور تم ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اس کو غور سے سنیں گے، ذہن میں محفوظ رکھیں گے. یہ بات یاد رکھو کہ کسی بھی بات کو سن لینا کمال نہیں ہے، بلکہ باتوں کو سن کر ذہن میں محفوظ رکھنا کمال ہے. اور پھر اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ ان دین کی باتوں کو ذہن میں رکھ کر دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی کمال ہے. اور پھر اس سے بھی بڑا کمال یہ ہے کہ تم اس دین پر خود عمل کرنے لگ جاؤ جو دین کی باتیں تم سن چکے ہو، سمجھ چکے ہو، دل میں بسا چکے ہو. اور ایک بات یاد رکھو بچوں، کبھی بھی فیوچر کا کوئی کام تم کو کرنا ہو، مستقبل میں کوئی کام تم کو کرنا ہو، تو اپنے بھروسے پہ کام مت کرو. تمہاری اور ہماری اوقات ہی کیا ہے، تمہاری اور ہماری طاقت ہی کیا ہے. ہم اتنے کمزور ہیں کہ سانس لیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. ہم اتنے کمزور ہیں کہ سانس کے لینے کے بعد سانس چھوڑنے کے محتاج ہیں، سانس کے چھوڑنے کے بعد سانس کے لینے کے محتاج ہیں. ہم اتنے محتاج ہیں کہ اگر ہم کھڑے ہوں 2 پیروں سے، اور اگر ہم سے کوئی کہے کہ ایک پیر کھڑا کر دو، اٹھا دو، تو ہم کھڑے رہیں گے. لیکن اگر کوئی ہم سے کہے کہ دونوں پیر اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ، ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. ہمارا ہر کام اللہ کے ارادے پر موقوف ہے. یاد رکھو، پوری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے نا، یہ اللہ کے ارادے سے چل رہا ہے، میرے اور تمہارے ارادے سے نہیں چل رہا ہے. یہ سورج روزانہ طلوع ہو رہا ہے اپنے وقت پر، اللہ کے ارادے سے. یہ چاند ظاہر ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے. اس کی منزلیں طے ہو رہی ہیں اللہ کے ارادے سے. یہ پہاڑ اللہ کے ارادے سے جمع ہوا ہے. یہ سمندر اللہ کے ارادے سے. یہ آگ، ہوا، پانی، مٹی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، یہ رب ذوالجلال کے ارادے سے. یہ جتنی ترکاریاں، میوے، غلے اگ رہے ہیں اللہ کے ارادے سے. اسی لیے ہمارا ارادہ کافی نہیں ہے ہمارے کاموں کے لیے. ہمارے ارادے کے ساتھ اللہ کا ارادہ جڑتا ہے تو کام ہوتا ہے. ہمارے ارادے کے ساتھ اللہ کا ارادہ اگر نہیں جڑتا تو وہ کام نہیں ہوگا. اسی لیے لنک رکھو. اب بتاتے نا، لنک، ہر چیز کی لنک، ایک ویڈیو کی لنک، فلاں کی لنک. یہ اللہ کے ارادے سے ہمارے ارادے کا لنک ہونا چاہیے، جوڑ ہونا چاہیے. ہم ارادہ کریں اور پھر اللہ کے ارادے سے ہم اس کو جوڑیں. اور جب بھی کوئی کام کرنا ہو، کھانا کھانا ہو، کہیں ہم انشاءاللہ کھانا کھائیں گے. سفر کرنا ہے، کہیے ہم سفر کریں گے. روزہ رکھنا ہے، کہیے ہم روزہ رکھیں گے. نماز پڑھنا ہے، انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے. صدقہ اور خیرات کرنا ہے، انشاءاللہ ہم صدقہ اور خیرات کریں گے. کوئی ملازمت ڈھونڈنا ہے، انشاءاللہ ہم ملازمت ڈھونڈیں گے. کوئی تعلیم میں آگے ڈگری حاصل کرنا ہے، ہم ڈگری حاصل کریں گے انشاءاللہ. ہر کام کو اللہ کے ارادے سے جوڑو. ہر کام کو اللہ کے ارادے سے جوڑو کہ میں جو کام کروں گا وہ میرے رب کے ارادے سے کروں گا. میرا رب چاہے گا تو کروں گا، اور اگر میرا رب نہیں چاہتا تو وہ کام ہو نہیں پائے گا. اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے سے جوڑنا یہی ہے. اسی کے لیے وہ لفظ متعین ہے جو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. پیارے بچوں، اسی لیے آج عزم کرو، ارادہ کرو، اور کہو کہ انشاءاللہ ہم ہر وقت انشاءاللہ کہیں گے. اب یہ انشاءاللہ کے لیے بھی ہم انشاءاللہ استعمال کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم انشاءاللہ کہیں گے، یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم ہر کام سے پہلے انشاءاللہ کہیں گے، تو پھر وہ انشاءاللہ کے لیے بھی انشاءاللہ چاہیے کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کہیں گے، اور اگر اللہ نہیں چاہا تو ہم انشاءاللہ بھی نہیں کہہ پائیں گے. اس لیے زندگی میں طے کرو انشاءاللہ کے کیا معنی ہیں. انشاءاللہ میں 3 الفاظ ہیں. ایک ہے ان، دوسرا ہے شاء، اور تیسرا ہے اللہ. ان کے معنی ہیں عربی زبان میں اگر. شاء کے معنی ہے چاہا، اللہ تبارک و تعالی. انشاءاللہ کے معنی اس پورے جملے کے یہ ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو ہمیں اس ارادے کو اللہ کے ارادے سے جوڑنا چاہیے. اس لیے کہ ہمارا ارادہ اللہ کے ارادے ہی سے پورا ہو سکتا ہے.
ہم صحت مند ہو جائیں گے۔ ہمارا صحت مند ہونا ہمارے ارادے سے ہرگز ہرگز نہیں ہو پائے گا۔ ہمارے صحت مند ہونے کے لیے اللہ کے ارادے کے ہم محتاج ہیں۔ اسی لیے پیارے بچوں، اگر تم بیمار ہوتے ہو اور تمہارے دل میں آرزو ہو کہ تم صحت مند ہو جاؤ تو کہو انشاءاللہ مجھے صحت ہو جائے گی۔ تمہارے ارادے کو اللہ کے ارادے سے جب جوڑ دو گے تو یقیناً اللہ تمہارے اس کہنے کو قبول کر کے اس کو پسند آ جائے گا کہ میرا بندہ بھی کتنا پیارا بندہ ہے، جو بھی ارادہ کرتا ہے میرے ارادے سے اپنے ارادے کو جوڑ دیتا ہے۔ پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کی مدد ہماری زندگی میں شامل حال ہو جاتی ہے۔ اسی لیے پیارے بچوں، ہر کام کے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالو۔ یہ نہیں کہ کبھی کبھی انشاءاللہ کہہ دیا، یہ کافی نہیں ہے۔ انشاءاللہ کی عادت ڈالو۔ ہر کام میں عادت بن جانا چاہیے۔ عادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام آپ ہمیشہ کریں، اس کی عادت ہوگی۔ مثلا آپ کو ہمیشہ عادت ہو گئی اوپر بیٹھنے کی کرسی پہ، آپ کی عادت ہو گئی۔ نیچے بیٹھنی ہے تو نیچے بیٹھنے کی عادت، آپ کہتے ہیں کہ مجھے نیچے بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، اوپر بیٹھنے کی عادت ہے۔ کھڑے ہونے کی عادت ہے، زیادہ بیٹھنے کی عادت نہیں ہے۔ عادت جو ہوتی ہے وہ آدمی کے اندر، اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں سوار ہو جاتی ہے، پھر وہ آدمی جو ہے عادت کا پابند ہوتا ہے۔ اسی طرح تم بھی انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈال لو، تو جب بھی تم کوئی کام کرو گے آٹومیٹکلی تمہاری زبان سے یہ لفظ آ جائے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، ہم نے تم سے کہا تھا کہ آج ہم نماز کے بارے میں ایک اہم بات بتلائیں گے، اسلام کے دوسرے ستون کے سلسلے میں۔ وہ کیا ہے؟ آج ہم تم کو نماز کی شرطیں بتلائیں گے، جن کو شرائط نماز کہا جاتا ہے۔ شرط کی جمع ہے شرائط، شرطیں بھی بولتے ہیں اس کو۔ نماز کے شرائط آج ہم تم کو بتاتے ہیں۔ دیکھیے، ہر کام سے پہلے شرط ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ اسکول جاتے ہیں، اسکول جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آپ یونیفارم پہنتے ہیں، کیونکہ آپ کی اسکول میں کیا شرط ہے؟ یونیفارم شرط ہے۔ تو جس طرح اسکول جانے کے لیے یونیفارم شرط ہے، اسکول جانے کے لیے نوٹس بک کا ہونا شرط ہے، نوٹ بکس کا ہونا شرط ہے، اسکول جانے کے لیے بکس کا ہونا شرط ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے دربار میں ہم جب نماز کا ارادہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت میں بھی کچھ شرائط ہیں۔ آج ہم تم کو نماز کی وہ شرطیں بیان کریں گے، یعنی نماز کے شرائط، اس کو کہتے ہیں شرائط نماز۔ ایک بات بچوں ہمیشہ یاد رکھو کہ نماز کی شرائط کے جو شرطیں ہیں، وہ نماز کے 7 شرطیں ہیں۔ یہ شرائط ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ نماز کی جو پہلی شرط ہے، یاد رکھو، سب سے پہلی شرط نماز کی بدن کا پاک ہونا، تمہارا بدن پاک ہو۔ ہر ایک کی تفسیر آگے ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری شرط ہے کپڑوں کا پاک ہونا، جن کپڑوں کو پہن کر ہم پڑھ رہے ہیں وہ کپڑے بھی پاک ہو۔ تیسری شرط ہے جگہ کا پاک ہونا۔ چوتھی شرط ہے سطر کا چھپانا، یعنی جس چیز کو چھپانا ضروری ہے وہ چھپا رہے بدن کا حصہ۔ پانچویں شرط ہے نماز کا وقت ہونا، اور چھٹویں شرط ہے قبلے کی طرف منہ کرنا۔ نماز کی 7ویں شرط نیت کرنا۔ ان 7 شرائط کو ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پہلی شرط نماز کی کیا ہے؟ نماز کی پہلی شرط ہے بدن کا پاک ہونا۔ بدن کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ بدن پر کوئی نجاست، گندگی لگی ہوئی نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور اللہ کون ہے؟ پاک ہے، سبوح قدوس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی بھی پاک نہیں ہے، اتنے پاک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بارک بھی ہیں، لطیف ہیں، پاک ہیں، بالکل اللہ کی۔ اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پاک ہے وہ میرا رب جو عظیم ہے، عظمت والا ہے، بلند ہے، اعلیٰ ہے، والا ہے۔ یہ پاک اللہ تعالیٰ کی پاک کی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب پاک ہے تو پاکی، اس پاکی کے ساتھ ہم کو جانا چاہیے کہ ہمارا جو بدن ہے وہ بالکل پاک ہو، ہمارے بدن پر کسی بھی قسم کی گندگی لگی ہوئی نہ ہو۔
پیشاب وغیرہ جو بھی ہے گندگی نہ لگی، بالکل بدن پاک ہو۔ اب پاکی کے لیے غسل ہے، وضو ہے۔ آپ جانتے ہیں بعض مرتبہ غسل واجب ہوتا ہے، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تم کو سمجھ میں آئے گا، اور وضو کرنا پڑتا ہے بعض مرتبہ، تو وضو کرتے ہیں ہم لوگ، وضو سے بھی ہمارا بدن پاک ہوتا ہے۔ نماز کی جو دوسری شرط ہے وہ ہے کپڑوں کا پاک ہونا، یعنی جن کپڑوں کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ کپڑے بھی بالکل پاک ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ کپڑوں پر گندگی لگی ہوئی ہے، خون لگا ہوا ہے، پیشاب لگا ہوا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کپڑوں سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز کے پڑھنے کے لیے شرط ہے یہ کہ ہم جن کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں وہ کپڑے بھی بالکل پاک ہوں۔ نماز کی تیسری شرط ہے جگہ کا پاک ہونا، یعنی جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی بالکل پاک ہو، یعنی جہاں نماز بچھائی گئی ہے تو جہاں نماز پاک ہو۔ ایسا نہیں کہ جہاں نماز میں گندگی لگی ہوئی ہے اور ہم اسی جہاں نماز پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کوئی شطرنجی بچھا کر پڑھ رہے وہ شطرنجی پاک ہو، کوئی چادر بچھا کر پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو، جو زمین پر نماز پڑھ رہے ہیں تو زمین پاک ہو۔ جس جگہ بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس جگہ کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط ہے، یہ تیسری شرط ہے۔ اور نماز کی چوتھی شرط یہ ہے سطر کا چھپانا۔ سطر کہتے ہیں چھپنے کی چیز۔ ہمارے جسم میں کچھ اعضاء ایسے ہیں جو ظاہر رہتے ہیں، سب کو نظر آتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں، ہاتھ ہے، منہ ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن بعض ایسے اعضاء ہیں جن کو چھپانا لازمی ہے۔ تو نماز کے وقت میں وہ جسم کے اعضاء کھلے رہیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ جسم کے وہ اعضاء جن کو چھپانا ضروری ہے، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کون کون سے اعضاء مرد کے لیے چھپانا ضروری ہے، عورت کے لیے کون کون سے اعضاء چھپانا چاہیے۔ وہ بڑے ہو جاؤ گے تو معلوم ہو جائے گا، تفصیلات مسائل پڑھیں گے، لیکن اب تک کے لیے اتنا ضروری ہے کہ تم یہ سمجھ جاؤ کہ سطر کو چھپانا یہ بھی نماز کی شرط ہے، کہ یہ جو جسم ہے، جسم کے وہ اعضاء جن کو چھپانا چاہیے ان کو چھپا کر نماز پڑھنا چاہیے، کپڑے وغیرہ پورا پہن کر۔ پانچویں شرط ہے نماز کی، نماز کا وقت ہونا۔ فجر کی نماز کا وقت ہی نہیں ہوا، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز نہیں ہوگی۔ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہی نہیں ہوا، ابھی 12 بج رہے ہیں، وقت ہی نہیں ہوا، آپ ظہر کی نماز پڑھ، نماز نہیں ہوگی۔ عصر کی نماز کا وقت ہی نہیں ہوا، عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ سورج غروب ہی نہیں ہوا، آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے 7 شرائط میں سے 5ویں شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے جو نماز فرض کی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی ہے۔ ہر نماز کا وقت متعین ہے اور اس وقت میں وہ نمازیں پڑھی جائیں گی، جیسے کہ ہم نے پچھلے سبق میں نماز کے اوقات بتائے تھے۔ اور نماز کی 6ویں شرط ہے قبلے کی طرف منہ کرنا۔ نماز کی 7ویں شرط نیت کرنا، ہم نیت کر کے نماز پڑھیں۔ کیا فجر کی نماز پڑھیں تو فجر کی نماز کی نیت دل میں ہو، ظہر کی نماز پڑھیں تو ظہر کی نماز کی نیت دل میں ہو، عصر کی نماز پڑھیں تو عصر کی نماز کی نیت دل میں ہو۔ نیت ضروری ہے، اس لیے نیت بھی شرط ہے نماز کے لیے، کہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کا احساس آپ کے دل و دماغ میں ہو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ یوں نہیں کہ آیا، ہاتھ اٹھایا اور رکعت باندھی اور نماز شروع کر دی اور دل میں کوئی نیت ہی نہیں کی، نہیں، نیت کرنی چاہیے۔ اور نیت کے معنی دل میں ارادہ کرنا۔ اصل یہ زبان سے پورا بولنا ضروری نہیں ہے، میں نے فجر کی نماز کی نیت کی 2 رکعت، نہ پورا بولنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ جو ہے صرف دل میں ارادہ کر لیں کہ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں، ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، عصر کی 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، بس دل میں نیت کر لو، قصہ ختم، نماز ہو جائے گی۔ پیارے بچوں، الحمدللہ تمہارے ذہن میں نماز کی پوری شرائط کی تفصیلات آ گئی ہیں۔ اس اتوار کے لیے حد تک کے لیے ہم تم سے خدا حافظ کہتے ہیں، اللہ حافظ کہتے ہیں۔ اگلے اتوار ملیں گے اور پھر تم کو بتائیں گے دین کی اور اہم بنیادی باتیں۔ جزاک اللہ خیرہ، شکراً جزیلا۔